ولی جب جلووں میں گم ہوتا ہے تو گم ہونے کے بعد اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی، آگے ٹورو، اس کا نام بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی نام پوچھے تو کچھ بھی بتائے گا، اس سے کوئی بات کرے تو کچھ بھی بولے گا، یعنی اس کو خود کا ہوش نہیں رہتا۔ اس ایسے پاسبل ہے؟ میں صوفیہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ اس پر شکر کی کیفیت ہے۔ اب سمجھا شکر کسے کہتے ہیں؟ نہیں کیوں مجذوب سا، شطحیات، بونیاں، پاگل، قلم اٹھے ایسی ہونا۔ اب میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، مطلب ولی ہو کر جلووں میں گم ہو کر وہ بھی میرے غوث کو نہیں جان سکتا۔ یہ آپ نے کہاں سے رزلٹ نکال لیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ تو جب ولی ہو کر شکر کے اندر گم ہو کر میرے غوث کی عظمت اور ان کی بزرگی مکمل نہیں جان سکتا، مسجد کے مولوی صاحب بیان کریں گے پورے طور پہ غوث پاک کو؟ جی کہا انہوں نے کام پایا ہے بھائی، یہ سارا کام انہوں نے پایا ہوا ہے۔ کوئی تو جانتا ہوگا احمد رضا، اس کا پتہ بتاؤ۔ تو کہتے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنا ہے تو جا حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ لے، تجھے پتہ چلے گا کہ غوث پاک کا مرتبہ غوثیت کو بیان کرنے کے لیے خضر علیہ السلام جیسی ہستی چاہیے۔ اور اب خضر علیہ السلام نے کیا بیان کیا، اب اس کو سنیں۔ ٹھیک ہے، غوث اعظم کے بارے میں کچھ اولیاء کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو خضر سے پوچھا عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں؟ نہیں بتاؤں گا، جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے۔ وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم، وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل۔ اب وہ بیان، اب یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ یہ اہل بدعت کے باپوں کے بھی باپ ہیں، ان کو باپ مانتے ہیں علم حدیث کے اندر۔ تو یہ دو کہانی کرا رہے ہو۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اولیاء کی۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں، حضرت خضر کہہ رہے ہیں اور شیخ محقق لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا ہے، نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا۔ کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤ، کہاں؟ اور فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اللہ جب ولی بنانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کی ولایت کا معاملہ اپنے محبوب کی رضا پہ چھوڑتا ہے۔ محبوب آپ کیا کہتے ہو، ہم اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو انہوں کسی نے ڈکنا ہے۔ کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو محبوب کے پاس گویا کہ اس کا رجسٹر بھیجا جا رہا ہے، آپ کی مہر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام اس کے رجسٹر کو، اس کے نام اعمال کو اپنے محبوب بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جب تک غوث اعظم ولیوں کی فہرست میں اس کا نام درج نہیں کرتے اس وقت تک کہ اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں فرماتے۔ فرمایا ہمارے بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب تک کسی کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا نہیں ہوتی، کتنی عبادت کر لے وہ مقام ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے، حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تے چھاڑ دو۔ حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے۔ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ عہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ تو یہ خضر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعد جا کے بابے انہوں پہ ملتا ہے۔ جو تو تیری لوڑ تھی کتے سے، وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے۔ میں نے خضر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے
اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، غائب نہ ہو جائے مجھے آگے پکڑ لیں. اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضر پریکٹیکلی. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اس آیت سے میں نے ڈیڈکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے. پھر انہوں نے اس کا حال نکالا، وہ کہتے ہیں خضر تو پیغمبر ہے ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا. ہم کہتے ہیں قائم رہنا اس بات پہ بھی، یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو. تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، توبہ توبہ توبہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضر؟ قرآن میں جو واقعہ ہے، اور بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروائی ہے. اس میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آیا ہوں. تو مجھے بتائیں، اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے، تو اس نے تصوف کی لائن پہ کیا چڑھنا ہے؟ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ پیغمبر. یہ بابوں کے پاس بیچتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لیے انسانی. سب جھوٹ ہے. یہ مثنوی مولانا روم میں سارا کے سارا گند لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.